اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا سخرنا ما داود الجبال یسبحن والطیر، وہی سخرنا فعل اس کے ساتھ بھی لگے گا کہ ہم نے مسخر کر دیے، ہم نے مطیع کر دیں، فرما بردار کر دیں، یا اس کو فائدہ پہنچانے میں لگا دیا۔ سخرنا سلیمان الریح، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دی، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ عاصفتاً، عاصفہ کہتے ہیں بہت تیز ہوا کو، تند ہوا کو، تو تیز ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے کنٹرول میں دے دی۔ تجری بامرہ، تجری جاری سے ملتا جلتا لفظ ہے، جو چلتی تھیں بامرہ ان کے حکم سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، ان کے کہنے کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق وہ چلتی تھی۔ الی الارض، اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دی۔ یہ بامرہ میں جو ضمیر ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی، اور اللہ کی ذات کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے چلتی تھی، اللہ نے ان کے تابع کر دی، حکم اللہ ہی کا چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے داود علیہ السلام کا، مختلف انبیاء کے تذکرے چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتیں، جو اپنے احسانات ان کے اوپر کیے، جو اپنا فضل کیا، جو ان کو عہدے و مناصب دیے، جو مختلف آزمائشوں سے گزارا، در حقیقت نبی علیہ السلام کو یہ تذکرے سنائے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ تذکرے سنائے جا رہے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا ہے، پیغمبروں کے مخالفین کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہا ہے، پیغمبروں کا خود رویہ اور سیرت و سنت کیا رہی ہے، اور کس چیز میں کامیابی ہے۔ جس طرح پیغمبروں نے شکر کیا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کی ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس طرح صبر کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، یہ صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ صفات ایک مومن کے اندر آئیں گی تو اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کا دین پھیلے گا۔ یہ ان صفات کے ساتھ، یہ ایک مسلمان کے اخلاقیات کے اندر اگر پیغمبرانہ سیرت نہیں ہوگی، ان کی سنت نہیں ہوگی، تو پھر دین کا پیغام لوگوں کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے، دیکھو سلیمان علیہ السلام کو کتنا بڑا عہدہ اور منصب دیا تھا، پہلے داود علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ قرآن نے کہا غدوہا شہر و رواحہا شہر، وہ ایک صبح میں اتنی مسافت طے کر لیتے تھے جتنی ایک مہینے میں ہوتی، اور شام کو بھی اتنی مسافت طے کر لیتے تھے جتنی ایک مہینے میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خاص فضل کیا۔ آج کے دور کے اندر تو یہ فضائی سارے سفر ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں ذرا تصور کریں، یہ سہولتیں نہیں تھیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دے دیا کہ ہوائیں ان کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے چلتی تھیں، جہاں وہ جانا چاہتے تھے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ تیز اور تند ہوائیں وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھیں، اللہ کی قدرت کے مطابق چلتی تھیں اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی۔ یہ شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، جس کو اللہ رب العزت نے کہا جس کے اندر ہم نے برکت دی، تو یہ برکت سے مراد روحانی برکتیں بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے نبیوں کو وہاں پیدا کیا، انہوں نے اس سرزمین کے اوپر اللہ کے سامنے اپنی نیاز جبین کو جھکایا، اس پر سجدے کیے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کی۔ یہ برکتیں روحانی برکتیں تھیں، وہاں وحی اترتی تھی، جہاں انبیاء کی پھر آگے اولادیں، تو یہ ساری چیزیں، وہ سرزمین برکت والی ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے،
جہاں اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی بات ہو، وہ سرزمین برکت والی ہوتی ہے۔ یہ روحانی برکتیں بھی مراد ہیں اور مادی برکتیں بھی، کہ اللہ نے اس زمین کو بڑا زرخیز بنایا تھا۔ تو فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ نعم العبد انہ اواب، کیا ہی خوب وہ بندے تھے، ان کے اندر عاجزی تھی، وہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ انہ اواب، بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو یہ ایک پیغمبر کی سنت ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو کسی نعمت سے نواز دے، اقتدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور پھر تیز ہوائیں ان کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں، ان کا تخت اڑ رہا ہے ہواؤں میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتنا بڑی شان تھی اور کتنی بڑی عظمت تھی۔ پرندوں کی زبان کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور وہ چیونٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو پاؤں کے نیچے رون دے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی تھی، پرندوں کی ہوائیں اور اس مخلوق کی، پرندوں کی بولیاں اور اس کی بولیاں انہوں نے سمجھ لیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی اس بات پہ مسکرا پڑے۔ تو اللہ نے یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا، لیکن کیا تھے؟ نعم العبد، کیا خوبصورت بندے تھے، کتنی عاجزی تھی ان کی زندگی کے اندر، کتنے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے، میرا نہیں ہے، یہ سارا تیرا احسان ہے۔ تو ایک مسلمان کو جتنی اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر آئیں، زیادہ اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے، زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، زیادہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری ہونی چاہیے کہ اس کا احسان ہے۔ تو یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ یہ تقریباً ملتا جلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی، عقل اور بصیرت دی، ہم نے اپنا خلیل بنایا، اپنا نمائندہ اور اپنا نبی بنایا، تو ہم نے ویسے ہی نہیں بنا دیا، ہماری کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، ہم جانتے تھے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، ہم جانتے تھے کہ ہمارے اپنے دل میں وہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں، وہ اس عہدے اور منصب کے اہل اور مناسب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے علم کے مطابق ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے دی تھی، اور ہم ہی جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، کس طرح عدل و انصاف کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، مخلوق خدا، ان کے حقوق کی بات، ان کا تحفظ، دن کو ان کے لیے محنت اور جد و جہد حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ نے پڑھا کہ وہ زریں بناتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ راہب باللیل فرسان بالنہار، وہ دن کی رات کے راہب تھے، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر کرتے تھے، لیکن رات کو کیا، دن کو کیا کرتے تھے؟ دن کو مخلوق خدا کو عدل و انصاف کا نظام پہنچانے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے تھے، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، طاغوتی نظام کے خلاف لڑنے کے لیے قوت اپنی قوم کو دیتے تھے، ان کے لیے زریں بنائیں، ان کے لیے اسلحہ بنایا، ان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یہ انبیاء کی سیرت اور سنت ہے کہ بھائی عبادت بھی کریں اور اس سرزمین کو اللہ کی اطاعت سے بھر دیں، اس سرزمین پر اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا نظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں اگر کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو یہ بات ایک مومن کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مومن خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھتا اپنے گھر کے اندر یا اللہ کے گھر کے اندر اور صرف تسبیحات میں نہیں لگا رہتا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بستی کو جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ بھائی اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کے باشندے اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ، یہاں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے جو ایک پل بھر کے لیے آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بہت عبادت گزار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اقلب علیہ وعلیہ، اس کے اوپر بھی الٹو۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین، کہ پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ ترجمہ ایسے کر دیں کہ پہلے اس کے اوپر الٹو، پھر دوسروں کے اوپر الٹو، کہ
کہ یہ خود تو عبادت کرتا رہا، لیکن سرزمین خدا جو تھی، مخلوق خدا جو تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی۔ ظلم اور ناانصافی کا نظام معاشرے کے اندر موجود تھا، اور اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس کے چہرے کے اوپر کوئی بال نہیں آیا کہ میرے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف سجدے کر رہا ہے، رکوع اور وہ تسبیحات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اگر معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی اور آپ نے محنت و جدوجہد نہیں کی اس ناانصافی کو مٹانے کی، تو پھر آپ کی جو انفرادی عبادت ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ صلاحیتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھیں، ہم جانتے تھے ان کے بارے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیاطین میں سے بھی کچھ شیاطین ہم نے مَن يَغُوصُونَ لَهُ، یعنی سخرنا کا لفظ یہاں بھی ہے کہ ہم نے وہ شیاطین، باغی شیاطین، جنوں میں سے جو لوگ مومن ہیں ان کے بارے میں شیطان کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، ان کو شیاطین کے لفظ سے بولا اللہ نے یاد کیا کہ وہ جن جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ جو شیطان کے مشن کے لیے اس کے ساتھی تھے، تو ان شیاطین کو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، من یغوصون لہ، جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندر کے نیچے جا کر مختلف چیزیں اور مختلف جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف خزانے نیچے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بہت سارے کام ان سے وہ لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ احسان ان کے اوپر کیا کہ شیاطین، سرکش شیاطین ان کے حکم کے پابند تھے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرتے تھے، ان سے ڈیوٹی لیتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی ہمارا حکم چلتا تھا ان جنوں کے اوپر، وہ ہمارے حکم کی وجہ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پابند تھے۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے حکم سے چلتے تھے، ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے، ہم نے ان کا مطیع اور فرما بردار بنایا تھا ان کو۔ اور آج کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، ہم نے جنوں کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ہمارے حکم کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے پہنچی ہے، مس کا میں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے، چھونا، بے شک مجھے پہنچی ہے الضر، تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ارحم اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے یا اللہ۔ تو یہ اب دیکھیں، پہلے دو کردار، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر تھے جن کو اللہ نے اقتدار دیا، اپنی نعمتیں دیں، دنیا کے اندر قوت اور طاقت دی، تو انہوں نے ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے شکر کیا، عاجزی کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب دوسرے امتحان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اوپر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے خوشحال تھے، ان کے پاس جو زمین تھی، ان کے پاس جو مال و دولت تھا، ان کا جو خاندان تھا، ہر لحاظ سے خوشحالی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 7,000 بکریاں تھیں، 7,000، اور ان کے پاس 3,000 بیل، 1,000 اونٹ۔ مختلف مفسرین نے لکھا ہے بڑی جائیداد کے مالک تھے، خاندان بڑا تھا، نوکر اور چاکر تھے۔ یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود اللہ کی اطاعت فرما برداری، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کا شکر۔ لیکن پھر اچانک اللہ نے حالات بدلے، اللہ نے تکلیف میں مبتلا کر دیا، وہ ساری چیزیں چلی گئیں۔ اللہ نے آزمائش کی ایک دوسری شکل پیدا کر لی کہ یہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ بھائی صبر اور شکر ہی دین کے اہم حصے ہیں۔ یہ مختلف آزمائشیں اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر، کہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائے، کوئی جسمانی پریشانی آ جائے، کوئی مالی پریشانی آ جائے، پھر اللہ کے سامنے صبر کرو۔
اللہ کے شکوے اور شکایتیں نہ کرو۔ تو ایوب علیہ السلام نے یہ کیا، اور دیکھیں ادب کا کتنا، ایک تو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ ہر تکلیف اور مصیبت میں پیغمبروں نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف، اللہ سے مانگا ہے۔ صرف وہ در ہے جس سے انسان کی تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، انسان کی مرادیں اور حاجات بھی وہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء نے اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو فوراً اپنے رب کو پکارا۔ یہ رب کے لفظ سے بھی بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ وہ تمہارا پالن ہار ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وہ تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہے، اس کا حکم تمہارے اوپر چلتا ہے، اس کے حکم سے تمہارے اوپر بیماری آتی ہے، تمہارے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اسی کے حکم سے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں دور بھی ہوتی ہیں۔ اس در کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، کہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اسی نے اس کائنات میں سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اسی کا اختیار اور حکم چلتا ہے۔ وہ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس کے حکم سے تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کے حکم سے دور ہوں گی، تو اس کے در کو نہ چھوڑو۔ انبیاء نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا انداز اور ادب کا انداز، فرمایا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اپنی بات کر دی کہ اللہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میں پریشانی کے اندر ہوں۔ پھر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو اس تکلیف کو دور کر دے۔ کتنا ادب کرا، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اور کتنی تقدیر کے سامنے سرنڈر ہے، جھک گئے ہیں تقدیر کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو راضیۃ مرضیہ والی، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو نفس مطمئنہ رکھتے ہوں گے، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہے، اللہ کی ہر تقدیر پر مطمئن ہے۔ اللہ نے بیماری کا فیصلہ کیا تب مطمئن، اللہ نے کسی تکلیف اور مصیبت کا فیصلہ کیا تب مطمئن، اللہ نے جو فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا وہ مطمئن ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انبیاء کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ ساتھ ہی یہ درخواست کر دی کہ اللہ تو رحم کرتا ہے، اس آپ کا رحم ہوگا تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن اپنی زبان پہ یہ کلمات نہیں لائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی انتہائی بھوکا ہو، کسی کے پاس جائے، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کو کہے کہ میں بہت بھوکا ہوں اور آپ بہت فیاض ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، آپ کھانا دے دیں۔ ایسے ہی ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ بڑے مہربان اور بڑے رحیم ہیں، یعنی آپ کی رحمت سے یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے امیدیں وابستہ کریں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کا جواب دیا، قبول کی ہم نے ان کی دعا کو۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ہی دور کر دی ان کے اوپر جو تکلیف تھی۔ کشفنا کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، دور کر دینا۔ ہم نے جو تکلیف ان کے اوپر تھی اس کو دور کر دیا، اس کو کھول دیا، آسانیاں پیدا کر دی ان کے لیے۔ تو یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے اس کے اہل، اس کے اہل و عیال، اس کا خاندان اس کو دے دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے ہی اور بھی ان کے ساتھ، یعنی پہلے جو خاندان تھا، مال و دولت تھی، جو خوشحالی کی زندگی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کئی گنا بڑھا کے اور دے دی۔ اگر ایک آدمی شکر کرتا ہے، ایک آدمی صبر کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی تقدیر کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری رحمت تھی ہماری طرف سے، ہمارا فضل تھا، وگرنہ اللہ کو اختیار ہے اپنے بندوں کے بارے میں جو مرضی فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا یہ ہماری رحمت کا نتیجہ تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے علم کا کمال ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ کسی کو حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، مال و دولت مل گئی، خاندان مل گیا، بچے مل گئے، بچیاں مل گئیں، یا اور کوئی اللہ رب العزت نے خوشیاں نصیب کیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا کمال کا نتیجہ ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون نے کہا تھا کہ یہ تو جو سب کچھ خزانے مجھے ملے ہیں یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے کاروبار کیا، بزنس کیا، سب کچھ میرے پاس ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے،
یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اللہ نے فرمایا عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جو میرے بندے بن کے رہیں گے، جو میری عبادت کریں گے، میری اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، ان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے در سے امیدیں رکھو گے، میری عبادت کرو گے، میں تمہیں امن اور سکون دوں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں خوشحالیاں دوں گا اس دنیا کے اندر، میں تمہیں صبر کی توفیق دے دوں گا، میں تمہیں شکر کی توفیق دے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، میری بندگی کرو، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے دنیا میں اللہ سے امیدیں رکھنے والے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے، یہ انبیاء کی سیرت اور سنت کہ بھائی میرے در کو نہ چھوڑنا، میرے در پہ جھک جانا، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اللہ فرماتے ہیں اسماعیل، ادریس، ذا الکفل یہ بھی نبی تھے، کل من الصابرین، یہ سارے ہی صبر کرنے والے تھے۔ سب کے اوپر اللہ کی آزمائشیں آئی ہیں، بلکہ جتنا اللہ کے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی تکلیف ہے نا، کوئی مصیبت اور پریشانی ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو۔ جتنا آدمی اللہ کے قریب، کوئی بھی امتحان کی شکل ہو وہ انسان کے حق میں مفید ہی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ کی تقدیر کے سامنے جھک جائے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف اور مصیبت، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف اور مصیبت جو ایک انسان کے اوپر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کے ناراضگی کی علامت ہے، یا اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تکلیف اور مصیبت کے بعد اس انسان کا رویہ کیا ہے اس سے اندازہ لگے گا۔ اگر اس تکلیف اور مصیبت کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، صبر کی کیفیت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، ناشکری اور شکوے اور شکایتیں نہیں کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ اس کا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے جو اس کے اوپر آئی ہے، وہ تکلیف اور مصیبت۔ لیکن اگر وہ شکوے اور شکایتیں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ بھائی ہماری بے صبری سے وہ تکلیف اور مصیبت جانے والی تو نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر کے بارے میں تو پورے ایک اٹل قوانین ہے کہ اس کا ایک فکس ٹائم ہے، اس کے آنے کا، اس کے جانے کا بھی ایک فکس ٹائم ہے۔ تو اس لیے بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی تقدیر کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے فیصلے کو مانیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے پیغمبر جو تھے یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان کے صبر اور شکر کے نتیجے میں، اللہ کے سامنے جھک جانے کے نتیجے میں، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرنے کے نتیجے میں، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ اور اسی کی طرف اپنا رجوع کرنا، اس بنیاد پر ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، کیونکہ انہم من الصالحین، وہ صالح تھے۔ اگر آپ صالحانہ زندگی گزاریں گے، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا کردار اس کے اندر یہ صالح ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر اس دنیا کے اندر بھی آئے گی اور آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔